السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے نکہت عبداللہ کے ناول بس اب لوٹ آنا کی اگلی قسط۔ تو اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دادا نے یہ سب کچھ کروایا ہے، ظاہر ہے تو ایسے ہی کچھ تھا۔ فرض کریں اظہر بھائی، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، اگر یہی سچ ہے تب بھی میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو مہر، تم نہیں جانتی کہ میں جان گئی ہوں۔ اور وہ پھر ان کی بات کاٹ گئی اور پلٹ کر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو ہوا کرے، کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ مجھے مار ڈالیں گے، مار ڈالیں، پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کیا رکھا ہے زندگی میں، کس کو ضرورت ہے میری؟ ایک بوجھ کی طرح تو ہوں، جیسے کسی وقت سہار آپ ہی کو اتار کر پھینکا گیا ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی نا۔ پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا اور وہ فوراً اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ مہرو اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا سحر کو؟ کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کیا؟ اچھا چلو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سحر کا معاملہ خود دیکھ لوں گا، اس وقت تم اپنی بات کرو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہاری کسی کو ضرورت نہیں ہے؟ تم بوجھ ہو؟ بس میں نے جان لیا ہے، وہ روٹے روٹے لہجے میں بولی۔ تم کچھ نہیں جانتی، بس خود سے ساری باتیں فرض کر لیتی ہو۔ پاگل ہوں نا میں، اس میں کیا شک ہے؟ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے ذرا سا مسکرائے، لیکن وہ اس طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ تب بھی سنجیدگی سے کہنے لگے، دیکھو پھوپھی جی تمہارے جانے کے خیال سے بہت پریشان ہیں، تم ان کی خاطر اپنے دادا کے پاس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ نہیں اظہر بھائی، وہ ان سے ذرا سنجیدگی سے بولی، عام حالات میں تو شاید میں جانے کا ارادہ ترک کر دیتی، لیکن ابھی جو آپ نے ابو جی کے قتل کا بتایا ہے تو میں حقائق جاننے کے لیے ضرور جاؤں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہارے سامنے اعتراف کر لیں گے؟ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی۔ اور پلیز اظہر بھائی، آپ میرے بجائے امی کو سمجھائیں کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آ جاؤں گی، اور اگر تمہارے دادا نے وہیں تمہیں کسی نواسے یا پوتے سے بیاہ دیا تب بھی ضرور آ جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی، اور اگلے دن اس کے تایا جی ملک امتیاز خود اسے لینے آ گئے۔ چھٹی کا دن تھا، ماموں بھی گھر پر تھے۔ وہ ان سے مل کر بھاگتی امی کے پاس آئی اور انہیں تایا جی کی آمد کا بتایا۔ جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ ان سے مل تو لیں، بہت جلدی میں ہے، مجھے نہیں ملنا۔ امی نے صاف انکار کر دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھانے لگیں۔ اب جا رہی ہو تو سن لو، وہاں ایسی کوئی بات نہ کرنا جو کسی کو بھی ناگوار گزرے۔ کسی سے زیادہ میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دادا جی سے مل کر واپس چلی آنا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے امی کی گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ساری خفگی بھول کر انہوں نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بھائی تمہارے تایا جی جانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اظہر بھائی نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا تو وہ امی دونوں ایک دوسرے کو اجازت طلب نظروں سے دیکھتے رہے۔ جاؤ، انہوں نے کہا، اور اپنا بیگ اٹھانے کو وہ آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے اظہر بھائی نے اٹھا لیا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے رک کر امی کو خدا حافظ کہا، پھر جلدی سے باہر نکل آئی۔ جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں سمجھ پائی، وہ شاید کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے۔ اظہر بھائی نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شیشے کے پاس جھک کر اس سے کہا تھا۔ اس نے اتنی بڑی حویلی میں بہت سارے افراد دیکھے۔ دادا جی کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بہت ضعیف العمر ہوں گے اور بوجہ بیماری ان کا کمزور وجود صرف پلنگ کا ہو کر رہ گیا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ان کی عمر اگر زیادہ بھی تھی تو صحت قابل رشک تھی، انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اونچے لمبے قد کے، سرخ و سفید رنگت کے گرجدار آواز نے انہیں بہت باروب بنا دیا تھا۔ ان کے کچھ فاصلے پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ابا جی، مہرو ہے شہباز کی چھوٹی بیٹی۔ تایا جی نے اس کے بارے میں بتایا تو سرتپا اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے بازو وا کر دیے۔ پھر تایا جی، تائی امی، ان کی تینوں اولادیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور منجلی پھپھو تھی۔ بس کل اتنے ہی افراد حویلی میں رہتے تھے۔ بڑی اور چھوٹی پھپھیاں بیاہ کر اپنے گھر والی تھیں، جبکہ چھوٹے چچا اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ البتہ منجلی پھپھو کے بارے میں فوری طور پہ وہ نہیں جان سکی کہ وہ یہاں دادا جی کے پاس کیوں رہتی ہیں۔ پھر دادا جی نے ان کے تعارف میں اس قدر کہا، یہ تمہاری منجلی پھپھو ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو آج کل اپنے ماموں کے پاس اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ ان کے شوہر اور گھر بار کے بارے میں دادا جی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، اور نہ ہی وہ خود سے کوئی سوال کر سکی۔ البتہ دادا جی کے بارے میں اسے خود سے پوچھا تھا، دادی جی کے بارے میں اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ان کے بارے میں بتاتے ہوئے دادا جی
نے اس کے ابو کا بھی ذکر کیا تھا۔ تمہارے ابو کے انتقال کے 2 ماہ بعد ہی تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک بخت جوان بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی، فوراً بستر سے جا لگی تھی اور 2 ماہ بعد ہی اس سے جا ملی تھی۔ اس سمے دادا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چھلک کر اس سالوں تک ڈھلکتے ہوئے ان کی گود میں گرنے لگے تھے۔ پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے، تم ہو بہو شہباز کی تصویر ہو، لیکن سے تھوڑی سی مشابہت ضرور رکھتی ہو، اور تمہارے اندر جو اس کا لہو گردش کر رہا ہے تو اس کی مہک سے میری پوری حویلی کے در و دیوار بھی کھل اٹھے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شہباز کی آمد پر کھل اٹھتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے بھینچ کر سینے سے لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور اسے کمرے میں بھیج دیا جہاں پچھلے 2 گھنٹے میں وہ ایک ہی جگہ گم سم بیٹھی تھی۔ اصل میں یہاں آنے سے پہلے آذر بھائی کی طرح ابو جی کی موت کا ذمہ دار دادا جی کو ٹھہرا رہی تھی، پھر اسے بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ انہی باتوں میں کی روشنی میں سب کا رد عمل ڈھونڈتے پھر رہی تھی۔ لیکن اس کے برعکس جس محبت سے یہاں سب لوگ ملے تھے اسے وہ نہ صرف حیران تھی بلکہ اب تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر آذر بھائی نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ دیبی، کسی ملازمہ نے دروازے سے جھانک کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ لسی پئیں گی یا چائے؟ چائے، اور ذرا جلدی لانا، اس نے کچھ تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے کو ذرا سی مڑی۔ نظریں ابو جی کی فریم شدہ تصویر پر جا کر ٹھہری۔ وہ فوراً اٹھ کر اس طرف آ گئی اور تصویر کو اٹھا کے دیکھنے لگی۔ امی کے پاس بھی ابو کی 2-3 تصویریں دیکھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ جسے کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا، وہ کھو سی گئی۔ پھر بے اختیار اپنے ہونٹ تصویر کی پیشانی پر رکھ دیے۔ چپ چاپ کتنے موتی پلکوں پر آ کر آن رکے اور ٹوٹ کر گرنے کو تھے کہ وہ دروازے پر آہٹ سن کر سنبھل گئی۔ تصویر کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ملازمہ چائے لیے کھڑی تھی۔ کیا یہ کمرہ میرے ابو کا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھوں سے کپ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی۔ کیا تم نے میرے ابو کو دیکھا تھا؟ جی، پر میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، البتہ میری ماں بتاتی ہے وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے بولی، یہ انہی کا کمرہ ہے اور یہاں ہر چیز انہی کی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ وہ نئے سرے سے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور بے اختیار ایک چیز کے پاس رک کر اس کو چھو کر دیکھتی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل پر سجی ساری چیزیں اٹھا کر اس نے دیکھی۔ پرفیومز میں تعداد زیادہ تر پروفیسی اور چارلی کی تھی، دھیمی مہک والے ٹیلک اور بالوں کے لیے برل کریم، جسے دیکھ کے وہ ہلکے سے مسکرائی کیونکہ یہی برل کریم سہارا پہ بھی استعمال کرتی تھی، اور سہارا پہ کا خیال آتے ہی اسے بے اختیار ابو کی تصویر کی طرف دیکھا۔ پھر قدرے اونچے لہجے میں بڑبڑائی، کس قدر مشابہ ہے سہارا پہ ابو سے۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ ملازمہ اس کی آواز سن کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ پلٹ کر پھر خالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں تم چلی جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی۔ وہ کچھ دیر لیٹنے کی غرض سے بیڈ تک آئی، پھر اپنے بیگ پر نظر پڑی تو سوچا پہلے کپڑے الماری میں رکھ دے۔ فوراً اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے بیگ اٹھا کر الماری کے پاس آئی۔ جب الماری کھولی تو اس میں پہلے سے بہت سے کپڑے موجود تھے۔ وہ سمجھ گئی یہ سب اس کے ابو کے ہوں گے، تب وہ بہت احتیاط سے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا سوٹ بیگ میں سے نکالا، ساتھ ایک کاغذ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے سوٹ رکھ کر کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ اداس شاموں میں، اجاڑ رستوں میں، کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، ابھی نئی وادیوں میں نئے منظروں میں رہ لو مگر میری جان، یہ سارے ایک ایک کر کے تم کو جب چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ کون ہے؟ اس نے حیران ہو کر سوچا اور آگے پڑھنے کے بجائے کاغذ الٹ پلٹ کر لکھنے والے کا نام تلاش کرنے لگی، لیکن کہیں کوئی نام نہیں تھا۔ تب بے دلی سے کاغذ دوبارہ بیگ میں ڈال دیا، پورا بیگ نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کر دی۔ پھر آ کر بیڈ پر لیٹی تو مسافتوں کی تھکن غالب تھی، جلد ہی نیند نے اسے آ لیا۔ وہ بہت دیر تک سوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا تو شام رخصت ہو رہی تھی۔ اپنے آپ میں عجیب سی محسوس کرتی ہوئی الماری سے ایک سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کیونکہ فضا میں کچھ خنکی سی تھی، پھر بھی اس نے شاور لیا۔ پھر جلدی جلدی بالوں کو سلجھا کر ہیئر بینڈ میں قید کیا، دوپٹہ سر پہ اوڑھتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ گیلری سے ہال کمرے میں آئی تو منجلی پھوپھو کے ساتھ تایا جی بھی آ گئے۔ سر کو قدرے خم دے کے پھوپھی جی کو سلام کیا، جواب میں انہوں نے جیتی رہو کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم بہت دیر سوتی رہیں؟ شہوار غالباً بات کرنے کی غرض سے بولی۔ ہاں، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، میں نے منع کیا تھا، چھوٹی پھوپھو نے کہا۔ تم تھکی ہوئی تھی نا؟ تھکی ہوئی تو تھی،
لیکن اب رات میں نیند نہیں آئے گی۔ یہ تو خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں کمپنی دوں گی، اچھی بات ہے۔ پھر پھپھو جی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے دانستہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ امی اکثر آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ تمہاری ماں کیسے ہمارا ذکر کرتی ہے؟ وہ کبھی ہم سے ملی ہی نہیں، ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ پھپھو جی کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ لیکن اب ابو جی نے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا۔ ہاں شہباز، بھائی کے نام پر پھپھو کے سینے سے ایک آہ سی خارج ہوئی، پھر فوراً ہی دونوں بھتیجیوں کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر شہبار کو احساس ہوا تو کہنے لگی، اصل میں پھپھو جی شہباز چچا سے بہت اٹیچ تھیں، اور امی بتاتی ہیں دونوں بہن بھائیوں میں محبت کے علاوہ دوستی بھی بہت تھی۔ اور پھر شہبار پتہ نہیں کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم زبان دانتوں میں دبا کر بات روک لی۔ اس نے دیکھا تو فوراً موضوع بدلتی ہوئی اٹھی، یہ بتاؤ تمہارے کیا مشاغل ہیں؟ پڑھ چکی ہو یا ابھی پڑھ رہی ہو؟ بی اے کا امتحان دیا ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ اس نے بھی موضوع تبدیل ہونے پر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد کیا ارادے؟ جاب کروں گی۔ کیوں؟ شہبار حیرت کے ساتھ ہنسی۔ میرا مطلب تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے۔ وہ اسی طرح سنجیدگی سے بولی، ہم شروع سے ماموں جی کے ساتھ رہے ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ اپنے لیے خود کچھ کروں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تم دادا جی کے پاس جو آ گئی ہو۔ اور دادا جی؟ لیکن میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی ہوں۔ اس کی بات فوراً کاٹ کر بولی۔ پھر شہبار کو متعجب سی ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ تم واپس چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے میں امی اور سارا آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، اور امی سے تو میں کچھ دنوں کا کہہ کر آئی ہوں۔ اچھا۔ شہبار نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں سر جھٹکا، پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ شہبار اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ڈائننگ ہال میں دادا جی موجود نہیں تھے۔ اس نے سرگوشی میں شہبار سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے۔ تب خاموشی سے کھانا کھا کر وہ سب سے پہلے اٹھی تو تایا جی نے اسے کہنے لگی، ابا جی نے کہا تھا تم کھانا کھانے کے بعد ان کے کمرے میں چلی آنا۔ جی بہتر۔ وہ وہاں سے نکلی تو ملازمہ کی رہنمائی میں دادا جی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آؤ بیٹا، وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، میں نے جب تمہارے بارے میں پوچھا معلوم ہوا سو رہی تھی۔ جی، وہ گہری نیند میں تھی۔ اپنے گھر آئی ہو نا، اس لیے اطمینان سے سو گئی شاید، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ اور سنو، اپنی ماں اور بہن کا نام کیا ہے ان کا؟ جی سحر۔ ہاں سحر، وہ کیسی ہے؟ سنا اس کی شادی ہو گئی؟ جی۔ کیا حال ہے اس کا؟ خوش تو ہے نا؟ اور اس نے سوچا کہ وہ دادا ہیں جن کا نام اب بھی وہ مختلف کاغذات میں اپنے نام کے آگے لکھتی ہے، اور وہ جو سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو ماں کے بعد ان کے سب سے حقدار اور کوئی نہیں، وہی ہیں۔ ان سے کیوں چھپائے؟ قدر جھجک کر بولی، سحر آپی خوش نہیں ہیں؟ خیر تو ہے؟ اصل میں امی اور سحر آپی مجھے کچھ نہیں بتاتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سحر آپی خوش نہیں ہیں۔ اس نے دانستہ گول مول سا جواب دیا۔ کیا نام ہے لڑکے کا اور کیا کرتا ہے؟ جواز بھائی کسی پرائیویٹ فارم میں ملازم ہے۔ اس کا پتہ لکھوا دینا مجھے، میں دیکھ لوں گا، وہ اطمینان سے انہوں نے کہا۔ وہ بوکھلا گئی۔ آپ دادا جی؟ ہاں میں دادا ہوں سحر کا، میں اس کی خبر گیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا خوب، اس نے سوچا، اب تو جیسے آپ ہی خبر گیری کرتے رہے اب تک۔ تم فکر مت کرو، اسے سوچتا دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھے، اس کا کاندھا تھپک کر کہنے لگے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ جی۔ وہ یوں ہی سر ہلانے لگی، تمہاری ماں کی غلطی ہے، کم از کم شادی میں ہی بلا لیتی۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں جب گھر میں لڑکے موجود ہیں تو باہر لڑکی بہانے کی ضرورت کیا تھی؟ قدر توقف کے بعد کہنے لگے، خیر ایسی غلطی ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا اشارہ سمجھ کر لمحے بھر کو سن ہو گئی، جبکہ ذہن کے کسی کینوس پر کسی تحریر کا عکس جھلملانے لگا، جو شام ڈھلتے ہی اپنی اپنی پناہ گاہوں کو لوٹتے ہیں۔ اگر وہ پنچھی کبھی کوئی داستان سنائیں تو لوٹ آنا۔ کون؟ وہ چونکی اور ایک دم سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسے ایک دم اٹھتے دیکھ کر دادا جی قدر حیرت سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، اب آپ آرام کریں۔ میں تو آرام کر لوں گا، یہ بتاؤ یہ جو تم ساری دوپہر سوتی رہی ہو اب نیند نہ آنے کی صورت میں کیا کرو گی؟ وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور وہ سوچتے ہوئے بولی، ابو جی کی الماری میں سے کوئی اچھی سی کتاب لے کر پڑھ لوں گی۔ اچھی بات ہے، اور کتاب پڑھنے میں طبیعت نہ لگے تو شہوار سے کہنا ٹی وی اور وی سی آر تمہارے کمرے میں رکھوا دے گی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں اچھی فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتا، میں بھی اچھی فلم ہی دیکھتی ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسی اور انہیں شب خیر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر جب دادا جی نے خود ہی فلم دیکھنے کی اجازت دے دی تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شہوار کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا کمرہ کون سا ہے،
اور یوں ہی ہر کمرے میں جھانکتے پھرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہال کمرے میں رک کر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شہوار کے بارے میں پوچھ سکے۔ ہاؤ! کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں زور سے آواز نکالی۔ وہ اچھل کر 2 قدم آگے بڑھی، پھر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، جو کوئی تھا وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا شہوار ہے۔ وہ اپنی حرکت پر معذرت کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگا۔ وہ خاموشی رہی اور یوں ہی 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے آپ ہیں کون؟ مہرو، وہ اسی قدر کہہ سکی اور وہ خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ارے وہی مہرو جس نے پچھلے جنم میں میرے کبوتر اڑائے تھے۔ کیا یاد نہیں؟ جب میں نے پوچھا تھا مہرو میرے کبوتر کیسے اڑا، تو تم نے دوسرا کبوتر اڑاتے ہوئے کہا تھا ایسے۔ نانسنس! وہ ہٹنے لگی کہ وہ سامنے آ گیا۔ نانسنس نہیں، خادم کو جہانگیر کہتے ہیں، ملک جہانگیر۔ اوہ! وہ اس کی باتوں کو سمجھنے میں طویل سانس لے کر سمجھتے ہوئے بولی، اور میں ملک شہباز کی دختر نیک اختر۔ اوہ! اسی جیسی آواز نکالنے کے بعد وہ بولا، پھر تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مدتوں سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ہم۔ میری؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے خوامخواہ ہنسی۔ جی، اور اب تو آنکھیں پتھر آنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پھپھو جی کو آتا دیکھ کر رک گئیں، اور دوسرے پل میں وہ امی کہہ کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ کچھ تو خیال کرو، پھپھو جی نے بمشکل اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ پھر اسے کہنے لگی، مہرو میرا بیٹا ہے جہانگیر، اور امی یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا آپ بہت ذکر کیا کرتی تھیں۔ اس کے ہونٹوں میں معنی خیز مسکراہٹ تھی، جسے وہ تو نہیں سمجھ، لیکن پھپھو سمجھ گئی جب یہ سر ہلاتے ہوئے بولی، جی۔ وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ پھپھو جی شہوار کا کمرہ کہاں ہے؟ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا اس طرف چل پڑی۔ اسے یہاں آئے ہوئے تیسرا چوتھا دن تھا۔ وہ سب کی اتنی محبتوں کے باوجود بہت سارے دن یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنی واپسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، جبکہ اسے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی کہ اس کے یہاں آنے پر پتہ نہیں مامی جی نے کیا کیا باتیں سنائی ہوں گی، کیونکہ وہ تو جب اس نے اپنے یہاں آنے کا ذکر کیا تھا تب بھی طنزیہ گفتگو کرنے لگی تھی۔ انہوں نے ہی کہا تھا، جا تو رہی ہو اپنے دادا جان کے پاس، ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس سے اپنے اور سحر کی خوشیاں خرید لینا۔ جاگیر اور خوشیاں؟ وہ صرف پچھلی طرف کے لان میں ٹہل رہی تھی، مامی جی کی باتیں یاد آئیں تو تلخ سی ہنسی اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بڑھتے ہوئے قدم کو اس نے وہیں روک دیا اور سر اونچا کر کے سنگ مرمر کی بنی اس بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی، جس کے مکین بظاہر بہت مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں یہ لوگ واقعی اتنے مطمئن اور خوش ہیں یا نہیں، اس نے سوچا، اور وہیں گھاس پر گھٹنے ٹیک دیے۔ عجیب طرح کی اداسی دل میں اترنے لگی تھی۔ شاید پہلی بار شدت سے اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا تھا کہ اس گھر کے فرد ہوتے ہوئے بھی وہ محروم کیوں رہی۔ پھر کبھی امی اور تائی جی کا موازنہ کرنے لگتی اور کبھی سہار آپی کو شہوار کے ساتھ ملاتی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ جہانگیر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتا آیا ہوں، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا شرارت سے مسکرایا۔ کچھ نہیں، سر جھکا کر گھاس کے تنکے نوچتی جیسے اپنے آپ سے لڑنے لگی۔ لگتا ہے تم یہاں کر خوش نہیں ہو۔ نہیں، مجھے یہاں کر خوشی ہوئی ہے، لیکن اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، صاف گوئی سے بولی۔ ارے اتنی جلدی؟ اصل میں امی سے کبھی الگ نہیں رہی، اور یہ 3-4 دن کی دوری مجھے صدیوں پہ محیط لگ رہی ہے۔ پھر بھی اتنی جلدی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے، کیوں؟ وہ پھر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بس یوں ہی۔ ظاہر ہے تم پہلی بار آئی ہو، ہم تو کبھی غیروں کو بھی اتنی جلدی جانے نہیں دیتے، اس سے ہماری مہمان نوازی پر حرف آتا ہے۔ فکر مت کریں، میں تمہاری مہمان نوازی کے بہت چرچے کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ ایک چھلانگ لگا کے اس کے سامنے آ گیا۔ سنو، کہ صرف مہمان نوازی کے چرچے کرو گی؟ پھر وہ بے ساختہ مسکراہٹ بامشکل روک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بیچارے میزبان لازم و ملزوم ہیں دونوں۔ وہ ہنستی ہوئی تیز قدموں کے ساتھ اندر چلی آئی تو پہلے ہی مرحلے پر پھپھو جی سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، تم نے جہانگیر کو تو نہیں دیکھا؟ جی وہ لان میں تمہارے ساتھ تھا، کیونکہ پھپھو جی نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن ان کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی سی لگی تھیں۔ بہت آہستگی سے سر ہلایا۔ جی۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے پھپھو جی بھی، اس نے سوچا، اور کتنی دیر تک اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتی رہی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد دادا جی کے پاس آ بیٹھی۔ پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولی، دادا جی اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ جہانگیر کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں امی سے کہہ کر رہی تھی کہ بہت جلدی آؤں گی۔ اس نے جلدی جانے کی وجہ بیان کی، پھر کہنے لگی،
امی اصل میں سہر باجی کی شادی کے بعد کچھ اکیلی سی ہو گئی ہیں، پھر میں بھی یہاں آ گئی ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کیوں کیا؟ اس گھر میں اور کوئی لوگ نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماموں، ان کے بال بچے، وہ سب تو ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کہے۔ بیٹا اگر تم اپنی ماں کے لیے اداس ہو تو اسے یہیں بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے اتنی سہولت سے بات کہی کہ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ پھر کچھ الجھ کے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ میرا مطلب ہے امی یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ سر جھکا کر صاف گوئی سے بولی۔ کیوں؟ ظاہر ہے جب ابو جی کی زندگی میں یہاں نہیں آئی تو اب کیسے آ سکتی ہیں؟ ان کی بات کے جواب میں فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دے سکی، صرف اتنا ہی انہیں سوجا۔ ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تو نہیں تھے، البتہ انداز سوچتا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے، اب جب کبھی میں تنہائی میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اس وقت میرے پیش نظر صرف اپنی بیٹی کی ذات تھی، اس کا گھر، اس کی خوشیاں تھیں۔